بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف طیبہ، اللہ تعالیٰ کی آخری نبی، دونوں عالم کے سردار، تمام انسانیوں کے لیے رحمت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الکتاب کی حامل ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ آپ فاتح عالم ہیں، آپ صاحب معراج ہیں، آپ اللہ کے محبوب و محمود ہیں۔ آپ کا مقام کیا ہے، یہ جاننے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہی کافی ہے۔ ابو لہب جو کہ پکا کافر تھا، جب اسے اس کے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملی تو بھتیجے کی خوشخبری لانے والی کنیز صوبیہ کو اس نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا، اور جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا اور پوچھا گیا کیا گزری؟ ابو لہب بولا، تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کملے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ صحیح بخاری۔ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیزیں پسند تھیں وہ نماز، خوشبو تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کو اپنی امت محبوب تھی۔ آپ سراپا رحمت تھے۔ آپ ہمیشہ بیوی بچوں کا، بزرگوں کا، قرابت داروں کا، غلاموں کا اور انسانی برادری کا، حتیٰ کہ حیوانوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آپ ازواج مطہرات اور خدام سے خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ آپ بڑی نرم گفتگو فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے اور کسی کے لیے بد دعا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کسی قسم کی سختی نہ تھی اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، درگزر فرماتے۔ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے اور انہیں گود میں لیتے۔ ایک بار ایک یہودی نے آپ کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کہا، آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے تو بچوں کو اپنے لیے رحمت اور راحت سمجھتے۔ آپ کا حسن اخلاق کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خود پہلے سلام کرتے، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، جب کسی سے مصافحہ کرتے جب تک دوسرا شخص خود ہی ہاتھ نہیں چھوڑتا آپ تھامے رہتے، جب صدقہ دیتے تو خود اپنے دستے مبارک سے مسکینوں کو دیا کرتے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جلوہ فرماتے تو مجلس میں جہاں ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، کسی پر سختی نہ فرماتے، خود بازار جاتے اور اپنا سامان خود ہی اٹھا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مسجد کی تعمیر اور خندق کی کھدائی کے کاموں میں خود بھی عملی حصہ لیا ہے۔ آپ کا لباس تمام لوگوں کی طرح بالکل سادہ اور بے تکلف تھا۔ دولت و حکمت ہونے کے باوجود بالکل معمولی مکانوں میں رہائش فرماتے تھے۔ آزاد، غلام، فقیر وغیرہ کی دعوت کی قبول فرماتے تھے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے اور اپنے ہی دستے مبارک سے جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے۔ اپنے اونٹ کو آپ خود ہی باندھ لیتے تھے۔ آپ اپنے خدام کے ساتھ
بے تکلف سے کھانا کھاتے۔ آپ کا اسلوب ایسا آسان اور دلکش طرز تفہیم اس قدر نرالا اور معجزانہ تھا کہ مصیبت زدوں اور محتاجوں کی بھی مدد فرماتے۔ آپ کا ہر لفظ معانی کا مخزن تھا اور ہر کلمہ حقائق سے لبریز حکمت کا سرچشمہ اور ہر جملہ فصاحت و بلاغت کا دریا تھا۔ آپ میں دیہات کے جرأت آمیز انداز اور شہر کے لطافت خیز ڈھنگ یکساں موجود تھے۔ سننے والا خواہ کسی ملک و خطہ کا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور اس کو اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت کے امام ہیں۔ آپ رک رک کر صاف اور واضح کلام فرماتے تھے۔ اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا۔ وہ اپنے لاجواب اشعار کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی آویزہ کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فصاحت و بلاغت کے جوہر دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر حیرت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرب کی ہر گلی کوچہ بازار گھومتے ہوئے فصیح اور بلیغ کلام سنے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں سب کم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق گوئی کو پسند فرماتے تھے اور حق گوئی سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی، اگرچہ اسے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال و دولت، زور و جواہر، امارات و حکومت، حسین اور خوبصورت عورتوں کے دل فریب اور دلکش اسباب پیش کیے گئے تھے، لیکن آپ نے ان کے متعلق پرواہ نہ کی اور فرمایا کہ میں حق کی طرف سے آیا ہوں اور حق گوئی میرا کام ہے۔ صفا اور مروہ کے برابر ہونے اور چاندی کے ڈھیر بھی میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو بھی میں حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے اور ہر مرحلے میں حق گوئی سے کام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور ان پر۔